اجلاس کے صدر محترم طوطی ہند فاتح آسام مفسر قرآن محدث باکمال تحریک دیوبند کے ترجمان حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث نائب محتمم دارالعلوم دیوبند سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں: ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد اللہ الحسنى۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ وقال الله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، دور دور سے آئے ہوئے، ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے معزز علماء کرام اور مہمانان اعظام، آپ کا یہ بیت العلوم کا جلسہ انتہائی تاریخی جلسہ ہے، اور جب تک تاریخ رہے گی انشاءاللہ یہ جلسہ بھی رہے گا۔ جب تک تاریخ باقی رہے گی یہ جلسہ بھی باقی رہے گا، ختم ہونے والا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ ختم ہو جائے لیکن جلسہ نہیں ختم۔ تاریخ ایک تاریخ دین ہے اور مدرسہ ایک دین ہے، دین تو بہرحال بڑھ کر کے تاریخ سے۔ اور ابھی جو شاہد صاحب نے شعر پڑھا ہے، واقعتاً مدرسہ شعر کا مصداق ہے، اور یہاں سے اس اسٹیج سے بہت عرصے سے جب سے یہ اسٹیج قائم اور مدرسہ قائم ہے، کلمہ حق کو بلند کیا جاتا ہے اور باطل کو پنپنے نہیں دیا جا رہا ہے اور آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ باطل کے سیلاب بلا پر بند لگائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے بطور وحی آیا تھا، الحمدللہ اس کے مدرسہ اس عقیدے کی 100% حفاظت کرتا ہے، اور اس عقیدے سے کسی مرحلے میں سودا کرنے کے لیے یہ مدرسہ تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی شان عظیمت کو باقی رکھے۔ اس مدرسے کے جلسے بڑے اہم کام ہوئے ہیں، اور علاقوں میں جو صحابہ کرام کے خلاف اتنے، دین کے خلاف اتنے، چاروں اماموں کے خلاف
الحمدللہ اس مدرسے نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس جلسے کی اسٹیج سے اور اسی طرح سے تبلیغ سے دوروں سے اپنی جد و جہد سے اپنی تعلیم سے اس مدرسے نے سارے حق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ اختلافی بات نہیں کرنا چاہیے. حالات اس طرح کے ہیں لیکن جب سامنے والا ہی مجبور کرے, کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راضے سربستہ میں یوں رسوائیاں ہوتی. ہمارا رسوائی مقصد نہیں ہے لیکن جب تم دین پر حملہ کرو گے تو ہمارا حملہ تمہارے اوپر ہوگا. ہم دین کے سلسلے میں کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہیں جو ترمذی میں ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے, میں نے حدیثوں کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے. اور میں سچ کہتا ہوں صرف اور صرف قرآن میں صحابہ کرام کی تاریخ میں جتنی آیتیں ہیں اگر میں ان آیتوں ہی کو پڑھوں, ترجمہ بھی نہ کروں, مطلب بھی نہ بیان کروں تو صبح ہو جائے گی. صرف آیتیں پڑھو. پورا قرآن صحابہ کرام کی تعریفوں سے بھرا ہوا, پورا قرآن صحابہ کی تعریفوں سے بھرا ہوا. اس سب کے باوجود خود مجھ سے ایک شیعہ کہنے لگا جون پور میں کہ پورا قرآن صحابہ کی برائیوں سے بھرا ہوا. اگر کوئی اندھا دن کو رات کہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کوئی اندھا سورج کو کہہ دے کہ یہ سورج ہے ہی نہیں, سورج ہے ہی نہیں, چاند کو کہہ دے چاند ہے ہی نہیں, آسمان کو کہہ دے آسمان ہے ہی نہیں, اور یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. تو دوستو ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ورنہ آپ قرآن بولیے, مولانا ابوالوفا صاحب شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کمالات ان کے بسد عزت و شان. صحابہ کے بارے میں کمالات ان کے بسد عزت و شان. صحابہ کے کمالات عزت اور شان کے ساتھ کلام الہی کے پاروں میں چمکے, کلام الہی کے پاروں میں چمکے. دوستو جو قرآن کے اوراق میں چمک رہا ہے, قرآن کے حرفوں میں چمک رہا ہے, قرآن کے سینے میں جو چمک رہا ہے وہ صحابہ کرام. دوستو ان پر اگر کوئی دھول اڑاتا ہے, ان پر کوئی تھوکتا ہے تو اپنے چہرے کو صاف کرے, وہ دھول اس کے چہرے پر آئے گی. چنانچہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کی تو علامت ان کے چہرے میں ہے, صحابہ کی علامت ان کے چہرے میں ہے. ان کا چہرہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم سب کو صحابہ کی زیارت کرائے گا. چہرہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چہرہ بنانے والا, چمک بنانے والا وہ کہہ رہا ہے ان کا چہرہ چمک رہا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام کی چمک, علامتیں, پہچان ان کے چہروں میں ہے. دوستو ایک بات اور بتا دوں, جو صحابہ کی کچھ مانتے نہیں ہیں نا, ان کی بھی علامت ان کے چہروں میں ہے, ان کی بھی علامت ان کے چہروں میں ہے. صحابہ کرام کا چہرہ جیسے روشن ہے اسی طرح سے ان کا چہرہ توا ہو جاتا, بے نور ہو جاتا, بے رونق ہو جاتا. چہرہ بتا دیتا ہے یا تو یہ صحابہ کا مخالف ہو یا چاروں اماموں کا مخالف ہو, چہرہ بتا دیتا ہے. دوستو یہ چہرہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کو قرآن میں استعمال کیا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے, من اثر السجود. وہ کس کی وجہ سے؟ سجدوں کی وجہ سے. جو اللہ کے حضور سر کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو بلند فرماتے ہیں. بہرحال میں نے جو آیت پڑھی تھی, آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. نہیں برابر ہو سکتے تم میں کے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے. فتح مکہ کے بعد تو فتوحات کا دروازہ کھل گیا, مسلمان مالدار ہو گئے, ان کے ہاتھ میں پیسہ ہو گیا اور ڈر اور خوف ختم ہو گیا. یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر سامنے آ گیا. لیکن فتح مکہ سے پہلے جب مسلمان مدینے میں تھے یا مکے میں تھے تو غربت تھی, کھانے پینے کو نہیں تھا, لیکن اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں سینہ سفر رہتے تھے, جہاد کرتے تھے.
اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق، نہیں برابر ہو سکتے ان کے جنہوں نے مال کو خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے فتح مکہ سے پہلے، اور اولئک اللہ کے الفاظ پر غور کیجیے، اولئک، ہم اور آپ ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتے، ایسی تعریف ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ، یہ صحابہ درجے کے اعتبار سے ان صحابہ سے بڑے ہیں جنہوں نے مال کو خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا ان سے وہ لوگ بڑھ کر ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا خون بہایا فتح مکہ سے پہلے۔ تو دوستو فتح مکہ والے صحابہ کا تو جواب ہی نہیں ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد والے بھی لاجواب ہیں۔ اللہ سب کے بارے میں فرماتے ہیں ایک ساتھ کلم وعد اللہ الحسنی، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہوں، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ دوستو اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی وعدہ کر لیتا، آدمی اتراتا پھرتا ہے کہ اللہ صاحب نے وعدہ کر لیا اور تو کریں گے، یہاں وہ ہستی وعدہ کر رہی ہے، من اصدق من اللہ قیلا، جن سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بتاؤ جب صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، کر لیا ہے نا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بتاؤ، آپ دیکھ بتاؤ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اب صحابہ پر وہ لوگ تنقید کریں، پتا نہیں ان کو جنت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، صحابہ پر وہ لوگ تنقید کریں جن کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ جنت ان کو ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ کا بہار کہتے ہیں وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے، نگاہ یار جسے آسمائے ناز کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما رہے ہیں جنت کا وعدہ کر لیا۔ بتاؤ انبیاء کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اے صحابہ، الیکم کی ضمیر صحابہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مفسرین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے اور بہت سے مدرسے تفسیر میں مشہور بھی ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ غور کریں۔ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے صحابہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کراہت ڈال دی ہے، تمہارے دل میں برا کر دیا ہے، تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے، کس سے؟ کفر سے، فسوق سے اور نافرمانی عصیان سے، یعنی وہ کافر نہیں ہو سکتے کبھی اور فاسق نہیں ہو سکتے اور اللہ کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ کر رہا ہے لیکن الکفر والفسوق والعصیان، اللہ آگے فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک علماء کہتے ہیں اولئک بڑی تاکید اپنے اندر رکھتا ہے اور حکم کے ذریعے اور تاکید کر دی گئی ہے، اور راشدون جو خبر ہے اس پر الف لام داخل کر کے تاکید کی انتہا کر دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ کون سیدھے راستے پر؟ صحابہ کرام۔ اب اگر بعد میں کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ صحابہ سیدھے راستے پر نہیں تھے، بتاؤ وہ آدمی اس لائق ہے کہ نہیں کہ اسے سیدھا کیا جائے؟ وہ اس لائق ہے کہ اسے کیا کیا جائے؟ سیدھا کیا جائے۔ اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ہدایت والے، پھر تم ان پر تنقید کر رہے ہو، کیڑے نکال رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تنقید سے بالا کر کسی کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال تیسری آیت جو میں نے پڑھی الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے ان کے لیے کلمہ تقوی کو لازم کر دیا ہے۔ خود اللہ کہتے ہیں کلمہ تقوی لازم ہونے کا مطلب صحابی ہے تو اس کے لیے تقوی لازم ہے، تو تقوی ہے تو اس کے لیے بھی صحابی لازم ہے، تو ضروری ہے صحابی کا متقی ہونا۔ اللہ نے کہا ہے دوسروں کو تو متقی بنایا ہے اور صحابہ کے لیے تقوی کو لازم کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ لازمی ہے اگر صحابی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اوپر کا ہو چاہے نیچے کا، کوئی بھی صحابی ہو اس کے لیے
تقوی لازم ہے. الزمہم، ان کی ضمیر عام ہے سارے صحابہ کرام کی طرف. تو بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تقوی لازم ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں لازم؟ حضرت عمر کے لیے تقوی لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان حضرت علی کے لیے تقوی لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو سفیان کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے، حضرت عمرو بن عاص کے لیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے لیے، حضرت سمرہ بن جندب کے لیے، اور جتنے بھی صحابی ہیں 1,40,000 بتاؤ سب کے لیے تقوی لازم ہے کہ نہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہی تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں. جو تقوی کے یہی حال ہے، ان کے اندر تقوی اگر نہیں ہوگا تو کسی کے اندر تقوی نہیں ہو سکتا. دوستو کتنی شاندار تعریف اللہ تعالیٰ کی، اور آیتیں بے شمار ہیں. میں اگر پڑھتا جاؤں آپ سنتے جائیں گے وہ صبح ہو جائے گی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں دفتر تمام گشت بقایا رسید، دفتر تمام گشت و بقایا رسید، ماں ہم سنا درولے وسفش بتا دیں. دفتر ختم ہو گیا، عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں ابھی ان کی پہلی ہی تعریف نہیں کر سکا. یہ صحابہ کرام جن کی اللہ تعریف کرے وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں. یہ تو اللہ نے فرمایا. اب ان کے بارے میں اللہ کے بعد درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے کیا فرمایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اللہ کے صحابی، اے تنقید کرنے والوں، اے اعتراض کرنے والوں، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو. کسی اور چیز میں سب سے بڑی جو ہستی ہے، جو سب سے زیادہ ڈرنے کے لائق ہے، جس کی پکڑ سب سے زیادہ مضبوط ہے اور جس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس اللہ سے ڈرو. یہ صحابی میرے صحابہ کے بارے میں. تو دوستو صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے کہ نہیں ڈرنا؟ بولو ڈرنا ہے. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد خلافت و ملوکیت لکھ کر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. رسول پاک نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. ومن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے ان سے محبت، اس کے دل میں میری محبت ہے اس لیے میرے صحابہ سے محبت ہے. بتاؤ جو رات دن حضور کو گھیرے ہوئے ہیں، جو حضور سے مسافہ کر رہے ہیں، جن کا سینہ حضور کے سینے سے لگ رہا ہے، جن کی آنکھیں رات دن حضور کا مشاہدہ کر رہی ہیں، دوستو بتاؤ وہ صحابہ اگر حضور کی محبت ہے تو صحابہ کی ان عاشقوں کی محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ چنانچہ حضور فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت، اس کے دل میں مجھ سے محبت ہے اس لیے میرے صحابہ سے محبت ہے. اور آگے فرمایا من ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا، ان پر تنقید کرے گا، نشانے ملامت بنائے گا، ان کے خلاف کتاب لکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ابغضہم فبغضی ابغضہم، جو اس کے دل میں مجھ سے بغض ہے، مجھ سے نفرت ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میرے دل میں رسول اللہ سے نفرت ہے، تو اس نفرت کو ظاہر کر رہا ہے رسول اللہ سے ہے صحابہ پر تنقید کر کے. اس لیے کہ صحابہ پر بھی تنقید کرنا گویا کہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا. میرا ایک شاگرد ہے اور میں نے اس کو بڑی محنت سے پڑھایا ہے اور مائع ناز شاگرد ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں میرا شاگرد کامل ہے، اور کوئی آدمی اس میں کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے. تو بتاؤ میرے شاگرد پر حملہ ہے یا براہ راست مجھ پر حملہ ہے؟ میرے شاگرد پر حملہ یا براہ راست مجھ پر حملہ ہے؟ میں نے ان پر اعتماد کیا. تو صحابہ حضور کے ایسے شاگرد ہیں جن پر حضور نے اعتماد کیا ہے، حضور نے جن کو جو ہے بطور نمونہ کے پیش کیا ہے، حضور نے جن کو سب سے زیادہ معیاری قرار دیا ہے. اب ان صحابہ کی اگر تنقید کرتے ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بتائیے گا وہ کس کی تنقید ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے رہیے گا تو کام چلتا رہے گا. میں سبق میں بھی بلواتا رہتا ہوں تاکہ سوئے نہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں تم جلتے کو سبق بنا دیتے ہو تو اسے بلواتے رہتے ہو. میں نے کہا کہ ٹھیک بول دیں گے تو صحابہ کی فضیلت بھی تو بولیں گے اچھی چیز، اور تقریر میں نہیں آپ بھی شامل ہو جائیں گے کہ ہم نے بھی تقریر کی تھی، مولانا کی تقریر میں بولے تھے. ایک دفعہ میرے گھر ایک مہمان آئے، جب میں جون پور میں پڑھتا تھا تو وہ گھی لا کر بیچتے تھے، تو میرے والد بھی گھی خریدتے تھے اور میں بھی کھاتا تھا اس میں.
تو میرے گھر پر کہنے لگے کہ میں تھا نہیں، تو میرے گھر میں کہا کہہ دیجیے کہ آپ کے استاد آئے تھے، آپ کے استاد آئے تھے جن کا گھی کھاتا کہ آپ نے پڑھا، تو گھی کھلا دیا تو کیا بن گئے؟ استاد بن گئے۔ اور یہاں تو ایمان پلا دیا ہے، تقویٰ پلا دیا ہے، رگ رگ کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا ہے۔ بتاؤ رسول پاک صحابہ کے استاد ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور شاگردوں کی اگر تنقید کرتا ہے کوئی تو استاد کی تنقید کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی تنقید سے ہماری زبان کو بچائے، اللہ دل کو بچائے، دماغ کو بچائے۔ صحابہ کی تنقید کرنے سے صحابہ کا کچھ بگڑے گا؟ تھوک دو آسمان پر، آسمان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرے چہرے کا بگڑے گا۔ تھوک لو سورج پر، سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تھوک لو چاند پر، دوستو سورج چاند یہ غیر مکلف مخلوق ہیں، پتہ نہیں یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن صحابہ تو مکلف مخلوق ہے، سب سے پیارے ہیں اور سب کے لیے جنت میں جانا لازمی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہر صحابی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، ہر صحابی قرآن کے بارے میں کہتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، حضور فرماتے ہیں سمجھ رہے ہیں حضور کہ سرامیر میں کچھ لوگ ہوں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، سرامیر میں کچھ لوگ ہوں گے، قرآن کا پیغام تو ہر جگہ عام ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول پاک پہلے سے پیش بندی فرماتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ جو بخاری کو نہیں مانتے ہیں، جو ہے کوئی اور حدیث نہیں مانتے، بخاری ہی کو مانتے ہیں، بخاری ہی کو مانتے ہیں۔ حالانکہ ان بخاریوں سے میں کہتا ہوں کہ بخاری لاؤ، بخاری لاؤ، بخاری لاؤ، ان کے سامنے اگر بخاری لا کر رکھو تو بخار آ جائے گا، ایک صدر نہیں پڑھ سکتا، بخاری 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 دن رات بخاری، ایسے لگتا ہے کہ وہی بخاری کے دادا اور بابا ہیں، حالانکہ ان کو بخاری کا کچھ اچھا کر ایک صفحہ لا کر پڑھنے رات دن بخاری پڑھنے والے تو میں سمجھوں بس بخاری لاؤ، بخاری لاؤ، لوگ میں بخاری لا رہا ہوں۔ حضور فرماتے بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، آپ سمجھ رہے ہیں احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے احد، اتنا سونا صدقہ کر دے، بیت العلوم میں چندہ کر دے اور دوسرے مدرسے میں چندہ دے دے، احد پہاڑ کے برابر سونا، جس سے کئی دارالحدیث بن جائیں۔ دوستو حضور فرماتے ہیں لا یبلغ، پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا، صحابہ میں سے کوئی ایک مد دے دے، ایک مد 1 کلو 2 کلو گندہ دے دے، یا اس کا بھی آٹا دے دے، یا دوسرا ایک چھوٹا پیمانہ اس کے برابر دے دے، تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایک مٹھی دے دینا، ایک مد دے دینا، 1 کلو دے دینا، 2 کلو، اور دوسرے کا پہاڑ کے برابر دینا، صحابہ کے ایک مد کو پہاڑ دینے والے کے پہاڑ پہنچ نہیں سکتا، تھوڑا سا بھی اگر دے دے۔ بتاؤ ہم نے بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے صدقے کی ابھی اللہ نے تعریف نہیں کی ہے، اور صحابہ کے صدقے کی تعریف کی ابھی نہیں کی، کیا فرمایا؟ صحابہ انفق من قبل الفتح وقاتل، میں نے بھی بتایا تھا، فرمایا اور علماء نے لکھا ہے، شراح حدیث نے لکھا ہے، بڑے بڑے جو شارحین حدیث ہیں، حدیث کی سمندر میں جو غوطہ لگانے والے وہ کہتے ہیں کہ صرف صدقہ ہی کی بات نہیں ہے، صحابہ کے ایک مد کے برابر، پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرنے نہیں پہنچ سکتا، تو یہی حال ساری عبادتوں کا ہے۔ صحابہ جو نماز پڑھتے ہیں، ہم احد پہاڑ ایسی نماز پڑھ ڈالیں لیکن صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ جو زکات دیتے ہیں، صحابہ جو حج کرتے ہیں، صحابہ جو سچ بولتے ہیں، صحابہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو دین کی اشاعت اور خدمت کرتے ہیں اور کلمہ حق کو بلند کرتے ہیں اور باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، دوستو وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی اگر کر دیں تو ہم اگر بہت پہاڑ کے برابر وہ نیکی کریں تو صحابہ کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے درجے تک پہنچنے کی توفیق دے۔ آپ حیرت کریں گے یہ کیا مطلب؟ یعنی ہم درجے تک نہ پہنچ ہی نہیں سکتے لیکن درجہ پہچاننے تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ ارے درجہ پہچاننے تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو علامہ ذہبی نے الکبائر میں بیان کیا ہے، کبائر ذہبی مشہور کتاب ہے، اس میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا،
بتاؤ ہمارے حضور مصطفیٰ ہیں کہ نہیں، مجتبی ہیں کہ نہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں چنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا، مجھے اللہ نے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ تو دوستو جس طرح سے حضور اللہ کے چنے ہوئے ہیں اسی طرح سے صحابہ بھی اللہ ہی کے چنے ہوئے ہیں۔ حضور کو اللہ نے اپنے لیے چنا اور صحابہ کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا۔ پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جعل منہم اصحابا و اخوانا و اصحارا، اللہ نے صحابہ کو میرا بھائی بنایا ہے، میرے صحابی بنایا ہے، اور کچھ لوگ میرے رشتے دار بھی ہیں، کچھ لوگ میرے رشتے دار بھی۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں حضور کے رشتے داروں میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں رشتے دار، حضور کے سارے لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی صحیح بہن جو ہے حضور صحیح بہن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ طاہرہ، بتاؤ رشتے دار ہے کہ نہیں؟ اور اصحار کہتے ہیں سسرالی رشتے دار کو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کو میرے لیے اللہ نے جو ہے صحابی بنایا، میرے لیے بھائی بنایا، اور میرے لیے سسرالی رشتے دار بھی ہیں صحابہ کرام۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیجیء قوم بعدہم، ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ہر جگہ آئیں گے، ہندوستان میں بھی، جرمن میں بھی، ہر جگہ آئیں گے، سیجیء آئیں گے، کیا کہیں گے؟ یعیبونہم وینقصونہم، صحابہ پر عیب نکالیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے۔ حضور کہتے ہیں وہ لوگ آئیں گے جب میں نے کہہ دیا تو تمہیں کیا کرنا؟ فلا تواکلوہم، ان کی دعوت کو مت کھانا، ان کے ساتھ کھانے پینے کو مت شریک ہونا، کتنا بھی کاٹتے ایک گورا کاٹو جب بھیج دے تم سے مت جاؤ۔ لا تواکلوہم ولا تشاوروہم، ان سے مشورہ بھی مت کرو، ولا تناکحوہم، ان کے گھر نکاح بھی مت کرو، ولا تصلوا علیہم، جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی مت پڑھو، ولا تصلوا معہم، اور ان کی مسجدوں میں جا کر بھی نماز نہ پڑھو۔ ان لوگوں کو جو صحابہ کو بڑا صاف صاف حدیث ہے، الکبائر صحابی بہت بڑے محدث ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان حدیثوں کے مفہوم تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صحابہ کی تاریخ، وہ صحابی ہیں، وہ صحابہ کی تاریخ میں فرماتے ہیں کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے، وابرها قلوبا، اور ان کا دل امت میں سب سے زیادہ نیک تھا، سب سے زیادہ نیک تھا، وأعمقها علما، اور ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا، صحابہ کے علم تک کوئی پہنچ نہیں، سب سے زیادہ گہرا تھا۔ جو ہے صاحب ہے وہ نواب محی الزمان، وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا علم صحابہ سے بڑھا ہوا، اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہمارا علم صحابہ سے بڑھا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں صحابہ کو 2-4 حدیثیں یاد تھی اور ہم کو ساری حدیثیں یاد تھی، صحابہ صحابہ کو حدیث نہیں یاد ہوگی تو کیسے حدیث اچھل کر آ جائے گی تمہارے پاس؟ حدیث تو صحابہ ہی کے ذریعے نہیں ہوگی، اگر صحابہ نہیں ہے تو حدیث ہی نہیں ہے، اگر صحابہ نہیں تو کہتا ہے ہم کو صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی اور ہمارا علم صحابہ سے بڑھ کر ہے، یہ ان کی حماقت ہے۔ فرمایا ہے جو ہے عبداللہ بن عباس اعمقها علما، سب سے بڑھ کر ان کا علم تھا، سب سے گہرا ان کا علم تھا۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر، امام شافعی سے بڑھ کر، امام مالک، امام محمد بن حنبل سے بڑھ کر، امام غزالی، امام راضی اور بڑے بڑے جو اس میں حجر ہیں، علامہ بدرالدین عینی ہے، بڑے بڑے علماء سے بڑھ کر علم قصہ تھا صحابہ کرام کا۔ وہ اصل روح جانتے تھے، مغز جانتے تھے، تفصیلات و جزئیات و کلیات اصل روح تک ان کی رسائی تھی۔ وہ براہ راست شاگرد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو حضور نے سکھایا ہے اور حضور سے بڑھ کر کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ معلم کائنات میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اقلها تکلفا، صحابہ کی خصوصیت تکلف نہیں تھا ان کے اندر، ٹھیک تھا، بہت زیادہ سیدھے سادے۔ چنانچہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ جو ہے جب تک ہر چیز سے زیادہ، مال سے، اولاد سے، گھر کی ہر چیز سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اپنے مال سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔
مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے کہا ابھی عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. ایک سیکنڈ حضور کی توجہ کی بات کریں. پھر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اب دل کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت. ایک سیکنڈ کے اندر یہ حضور کی صحبت کی برکت ہے. ایک سیکنڈ کے اندر. اور جھوٹ نہیں ہے. جب تک نہیں تھی تو کہا نہیں ہے, اور جب ہو گئی تو کہا ہمارا یہ حال ہوتا ہے, نہیں ہے تو کہہ دیتے ہے, اور ہوتی ہے تو کہہ دیتے نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے اندر کوئی تکلف و تسلط نہیں تھا. بالکل جو دل میں وہی زبان پر. یہی مرد مومن کی پہچان ہے. کہتے ہیں جو دل پر ہو وہی زبان پر ہو. کہتے ہیں زبان دل کی ترجمان ہونا چاہیے. جو دل میں بات ہے وہی زبان پر ہونی چاہیے. چنانچہ بہت کم تکلف کرنے والے سے دوستوں صحابہ کرام کا حال یہ ہے, کرتا بھی پاجامہ بھی نہیں, تو ایک چادر اسی کو کرتے کی جگہ پر اسی کو پاجامے کی جگہ پر بیٹھ کر آ کر مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. دوستوں ایک دادی تھے, وہ اپنے قوم میں سب سے بڑے قاری تھے. بچے ہی تھے, انہوں نے قرآن سیکھ لیا تھا. ان کا گھر ایسی چوراہے پر تھا کہ جو بھی جاتا تھا اس سیکھ لیا تھا. اور ان کے محلے کے اور لوگ سیکھ سب مسلمان ہو گئے. اب نماز پڑھانی ہے تو کون پڑھائے گا؟ انہیں کو, وہ بچے ہی تھے. اس زمانے میں شاید بچے کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی تھی, انہیں کو امام بنا دیا جاتا تھا. تو مسجد میں مرد پیچھے ہوتے ہیں اور بچہ تو بچہ ہی. پیچھے سے عورتیں کہتی تھی ذرا اپنے قاری کی شرمگاہ کو چھپاؤ, گھر نظر آ رہی. تو بتائیے اتنے سادہ سیدھا صحابہ کرام کے بہرحال فرمایا اللہ تکلف, ان کے اندر تکلف و تسلط. اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کے نظریے سے, ان کے حملے سے میں صحابہ کرام کو بچانا چاہتا ہوں. میرا مقصد ان کی توہین نہیں ہے, میرا مقصد صحابہ کرام کی تعظیم ہے. عظمت صحابہ کا دل ہے تو ہم ان کی بات اور ان کی جو ہے ان کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں, اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں. اور یہی اسٹیج ہے ایسا جس میں حقیقت بیان کی جا سکتی ہے. ہمیں دوسری جگہ لوگ منع کرتے تھے ذرا مولانا ان کو کچھ نہ کہیے گا, ان کو کچھ نہ کہیے گا, ان کو کچھ نہ کہیے گا. تو یہ عجیب بات ہوتی ہے. چنانچہ ایک واقعہ ہوا, شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے زمانے میں اور سارے پیکار رہتے تھے انگریزوں سے, اور ہر جگہ انگریزوں کے خلاف بولتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. تو برما کے لوگوں نے کو بلایا, برما میں بھی انگریزوں ہی کی حکومت تھی. تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے حکومت کے لوگوں نے کہا کہ مولانا حسین احمد آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف بولیں گے, اگر ہمارے خلاف بولیں گے تو تم سب کو جیل میں ڈال دیں گے, اگر ہمارے خلاف بولیں گے. تو حضرت گئے وہاں, ان لوگوں نے کہا کہ حضرت بہت سخت پابندی لگی ہے کہ اگر ہمارے خلاف کچھ بولیں انگریزوں کے خلاف تو ہم سب لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. تقریر شروع کیا اور کہا یہاں کے برما کے مسلمانوں نے, میرے دعوت دینے والوں نے مجھے منع کیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کہنا, تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اگر یہ لوگ منع نہ کرتے تو میں کہتا انگریزوں کے اندر یہ خرابی ہے, اگر یہ نہ منع کرتے تو میں کہتا انگریزوں کے اندر یہ خرابی ہے, یہ نہ منع کرتے تو کہتا یہ خرابی ہے. تو ہر جملے میں کہتے تھے یہ نہ منع کرتے, اور پھر دوسرے جملے میں کہتے یہ خرابی ہے. تو انگریزوں کے خلاف بھی بول گئے اور ان لوگوں کو بچا بھی لیا. دوستوں میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہ ہو, لیکن صحابہ کرام کو بچا لیا جائے. ہمارا مذہبی فریضہ ہے. نواب وحید الزمان ان کی کتاب ہے کنز الحقائق, اس کتاب میں لکھتے ہیں نواب وحید الزمان, کسی سے پوچھ لیجیے گا وہ کس مسلک کے تھے, میں نہیں بتاؤں گا نام ان کا بتا دیا. نواب وحید الزمان نیٹ پر سرچ کر لیجیے گا وہ کس مسلک کے تھے. تو نواب وحید الزمان اپنی کتاب کنز الحقائق میں لکھتے ہیں وَيَسْتَحِقُّ التَّرَضِّي لِلصَّحَابَہ, صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کانا مستحب. یہاں پہ تو ٹھیک ہے, لیکن چند صحابہ کا استثناء کر رہا ہے. اللہ سفیان, ابو سفیان و معاویہ و عمرو بن عاص و مغیرہ بن شعبہ و سمرہ بن جندب, ان 5 صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں. بتاؤ صحابہ کی توحید ہے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ, حضرت ابو سفیان جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے لیے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے ہو گئے مسلمان, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امن مل جائے گا. تو حضور تو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن دے رہے ہیں,
اور یہ ہمارے بھائی ابو سفیان ہی کو امن دینے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے بھائی ابو سفیان ہی کو امن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابی حضرت معاویہ بھی ہیں، کہتے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں، ایک دن حضرت معاویہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، حضور کے پیچھے سواری، بتاؤ اپنے پیچھے سواری پر اپنے دشمن کو بٹھایا جاتا ہے یا اپنے دوست کو بٹھایا جاتا ہے؟ تو حضور معاویہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے، کچھ دور چلنے کے بعد حضور کہتے ہیں معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کس حصے سے لگا ہوا، میرے جسم سے لگا ہوا؟ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے لگا ہوا، میرا سینہ میں۔ تو حضور دعا کرتے ہیں اللہم املأ علما، اے اللہ سینے کو علم سے بھر دے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ کے حضور نے دوسرے موقع پر کہا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہادی بھی بنائیے اور انہیں مہدی بھی بنائیے۔ بتاؤ ہادی بھی ہیں اور مہدی، ہادی ہدایت والا اور مہدی جس سے ہدایت لوگ حاصل کرتے ہیں، ہدایت کا سلسلہ جس سے جاری ہوتا ہے۔ حضور تو یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک پہلوان آ گیا، پہلوان ذرا بے ادب ہوتے ہیں، کوئی پہلوان صاحب ہو تو معاف کیجیے گا، وہ پہلوان آ کر حضور سے کہتا ہے اللہ کے رسول سے کشتی لڑنی تھی۔ اب حضور شرم و حیا کے مجسمہ، شرم و حیا کے پیکر ہے، سر جھکائے بیٹھے، دوبارہ کہہ رہا جس سے کشتی لڑ لیجیے۔ تیسری دفعہ کہا معاویہ کھڑے ہو گئے اور کہنے اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ، اللہ کے دشمن آپ پہلے مجھ سے لڑ۔ حضور اتنا خوش ہو کہنے لگے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کیجیے گا، اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کیجیے گا۔ دوستوں جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، چاہے حق پر ہو یا نہ ہو، چاہے خطا اجتہادی پر ہو، لیکن مغلوب نہیں ہوا معاویہ کسی بھی جنگ میں۔ یہ کس کی دعا کا کرشمہ ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے کچھ لوگ ہیں، ایک صاحب ہیں، صاحب آپ سمجھ جائیں گے اور اگر نہیں بھی سمجھیں گے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء پیدا کیے ہیں، جتنے صحابہ بنائے ہیں، جتنے بزرگ بنائے ہیں، جتنے محدثین، مفکرین، مجددین، خادمین دین و ملت بنائے ہیں، ہم سب پر تنقید کریں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ اپنی تنقید کا سلسلہ انبیاء سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں قسمت انبیاء کے لوازم ذات میں سے نہیں ہے، یعنی انبیاء کے لیے معصوم ہونا لازم ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب گناہ کریں گے ہی نہیں، اور محفوظ کا مطلب گناہ کریں گے لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے، اور ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، توبہ بھی کر سکتے ہیں، توبہ کر کے مر سکتے ہیں، بے توبہ بھی مر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر بے توبہ بھی مرے تو رسول پاک کی شفاعت ہمارے لیے انشاءاللہ ہوگی۔ اس لیے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے عاشقوں سے، ان کے دیوانوں سے، ان کے دین کے خادموں سے، ان کے مریدوں سے، ان کے شاگردوں سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ بتاؤ عمل کچھ نہ ہو لیکن صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ وہ کام آئے گی۔ اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے بتایا تھا سب سے گہرا علم کس کا ہوتا ہے؟ صحابہ کا نا، انبیاء کے بعد سب سے گہرا علم تھا وہی مسلمان۔ اپنی دوسری کتاب جو ہے نزول الابرار میں لکھتے ہیں، پہلے کنز الحقائق کی، نزول الابرار نام کی کتاب، نام بڑا اچھا رکھتے ہیں۔ یہ گمراہ فرقوں کی عادت ہے اپنی کتاب کا اور اپنے مسلک کا بڑا اچھا نام رکھتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے۔ بہرحال جو ہے نزول الابرار کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان علماء متأخری هذه امتی، اس امت کے بعد کے، پہلے نہیں بعد کے علماء، کانوا افضل من عوام الصحابہ، وہ صحابہ سے افضل تھے، پھر علم والمعرفت نشر السنہ، کس چیز میں؟ علم میں، معرفت میں اور حدیثوں کو پھیلانے میں بعد کے علماء صحابہ سے افضل تھے۔ بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے آج کا کوئی عالم صحابہ سے افضل ہو جائے گا؟ ہمارا علم ان کے علم سے بڑھ جائے گا، ان کے علم کی، ان کے تقویٰ کی، ان کے ایمان کی حضور نے تعریف کی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے، اور جو ہے صحابہ نے خود صحابہ کی تعریف کی ہے کہ ان کا علم سب سے گہرا ہے۔ بہرحال یہ ہیں جو ہے نواب صاحب، ان کا نام ہے نواب محیط السماء، اور یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ لکھتے ہیں اور اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ
جو ہے سب سے زیادہ یہ لوگ حضرت عمر سے ناراض ہیں. سب سے زیادہ کس سے ناراض ہے؟ حضرت عمر سے. ایک کتاب ہے طریق محمدی، محمد جوناگڑھی اس کے مصنف ہے طریق محمدی. اس میں آؤ دعوت دے رہی، جیسے مولانا عثمان صاحب کا شعر آؤ آؤ چلے روضے پاک پر، تو وہ دعوت ہے آؤ آؤ. کہاں آؤ؟ وہ کہتے ہیں آؤ دیکھو موٹے موٹے صاف صاف مسائل، دھرم کے الفاظ کا وہ میں الفاظ بنا، موٹے موٹے صاف صاف مسائل میں حضرت عمر غلطی کرتے تھے. موٹے موٹے صاف مسائل میں صاف حضرت عمر غلطی کرتے تھے. اور ہم سب کا اتفاق ہے کہ پھر واقع حقیقت میں وہ ان مسائل کے دلائل سے بے خبر تھے. دوستو اگر حضرت عمر بے خبر ہوں گے تو دنیا میں کوئی بھی حضرت عمر کے بعد باخبر ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اے عمر، بخاری کی حدیث ہے، اے عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا. ایک دفعہ میں لکھنؤ میں مولے صحابہ کی تقریر کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ مولے صحابہ شیعہ حضرات بہت ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو سنی حضرات مولے صحابہ کا جلسہ وہاں لازمی ہے. مدح صحابہ جملے سے مدح صحابہ بھی لازمی ہے اور جلسے مدد اور بڑے بڑے خون سے کرتے ہیں لوگوں. میں تقریر کر رہا تھا کہ کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ آ گئے ہوتے، کاش کی حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ آ گئے ہوتے تو یہ شیطانی تھی کہ شیطان ہی نہ آتا، یہ کتنے نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو بہرحال یہ لوگ حضرت عمر سے بہت نفرت کرتے ہیں، بہت دوری رکھتے ہیں. ایک شیعہ کہتا ہے عمر خیش بیکار کیوں نام عمر دار، میں اپنی زندگی سے بیکار، عمر زندگی کو کہتے ہیں، میں اپنی زندگی سے بیکار ہوں کہ اس کا نام حضرت عمر کا نام ہے. کتنی نفرت حضرت عمر سے. اسی طرح سے یہ حضرات بھی حضرت عمر کو کہتے ہیں جانتے ہی نہیں تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک دفعہ حضرت عمر نے خواب دیکھا، جتنا ان کا یہاں تک کہ آپ تک پہنچے لو، یہاں تک حضور سے کہا بہت گہرا ہے، تمہارا علم بہت گہرا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم سب کا اتفاق ہے کہ ان مسائل کے دلائل سے حضرت عمر بے خبر تھے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بے خبر دنیا میں کوئی نہیں جو حضرت عمر کو بے خبر کہتا ہے. اس لیے اس کی خبر لینی ضروری ہے. جو حضرت عمر کو بے خبر کہتا ہے اس کی خبر لینی ضروری ہے. بہرحال میں وہ دوسرے صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا جو انبیاء کو معصوم نہیں سمجھتے. لکھتے ہیں کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں بہت ہمیں نام بھی بتاؤں گا. لکھتے ہیں کہ انبیاء خطا بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی ہوتی تھی. انبیاء خطا بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی ہوتی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی نبی کو سزا ہوئی ہے؟ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہاں کی تاریخ کا مطالعہ؟ کہتے ہیں تاریخ کا بڑا اچھا مطالعہ. میں کہتا ہوں تاریخی مطالعہ نہیں ہے، تاریخی مطالعہ، ڈھیرے والا مطالعہ، کسی کام کا مطالعہ نہیں جو ہے منہ پر مار دینے کے لائق مطالعہ ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے صحابہ خطا بھی کرتے تھے اور ان کو سزا بھی ہوتی تھی. اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو ہے سنو کبھی ایک لطیف نقطہ نہیں ہے، گوبر سے بپر نقطہ ہے. کہتے ہیں ایک لطیف نقطہ، ذرا دیکھو لطیف نقطہ. لطافت پر یاد آیا ایک صاحب بازار جاتے تھے، کیوں جا کے کہتے موٹر کا دھواں سننے جاتا ہوں، بڑا اچھا لگتا، موٹر کا دھواں سننے جاتا ہوں. تو اب بتاؤ اس نقطے کو کہتے ہیں ایک لطیف نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بل ارادہ، علماء بیٹھے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے بل ارادہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، ورنہ وہ سمجھتے کہ اللہ سے کسی کام میں بل ارادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کا ہر کام بل ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی کام بلا ارادے کا ہوتا ہی نہیں. بلا ارادے کا ہم کہیں گر گئے، کہیں نالے میں پڑ گئے تو یہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. کوئی فعل اس کا بلا ارادے کا ہوتا ہی نہیں. جب کوئی فعل بلا ارادے کی نہیں ہوتا تو پھر ارادہ کی خیر لگانا جہالت، یہ بہت بڑی جہالت ہے. کہتے ہیں اللہ سنیے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ بل ارادہ ہر نبی سے کبھی نہ کبھی اپنی حفاظت کو اٹھا کر، اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کبھی نہ کبھی اپنی حفاظت کو اٹھا کر غلطیاں لغزشیں ہونے دیتا ہے.
लफ्ज़िशें होने देता है। क्यों? ताकि लोग उनको खुदा न समझे, बल्कि ये समझे कि ये भी बशर है। तो बताओ, बशर कहने के लिए इतना काफी नहीं कि जमाना बशर, अब गलती करना जरूरी है। बशर करने के लिए गलती करना जरूरी है। ये तो वही एक बूढ़े तालिब इल्म दालों में हर उम्र के तालिब इल्म आते हैं। बात दफा दादा भी उसी पढ़ता है जमात में, पोता भी उसी जमात में पढ़ता है। क्यों? इसलिए कि दादा को बाद में रिटायर होने के बाद ख्याल आया कि मुझे भी आयु होना, तो दौरे में उनके पोते भी पढ़ते हैं, दादा भी पढ़ते हैं। तो एक दूसरे बड़े मियाँ थे साहब, 65 साल की उम्र की, हाथ और कांपता था, लेकिन वो बैठते थे तो पीछे जो तालिब इल्म उनके आगे होता था उसके कपड़े को रस्सी में बांध देते थे पीछे से। लोग कहते थे आप इतने बूढ़े होकर ये शरारत करते हैं। कहते मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, मुझे भी शरारत करने का हक है। मैं तालिब इल्म हूँ, मुझे शरारत करने का हक है। तो दोस्तों, क्या शरारत किए बगैर तालिब इल्म नहीं हो सकता है कि नहीं? बहुत से तालिब इल्म से गुजरे जो सीधे साधे नेक है। वो कहते हैं कि बशर कि लोग समझे ये बशर है, इसके लिए क्या जरूरी है कि अल्लाह उनसे गलतियां ही करे? अरे गलती कराए बगैर भी मैं कहता हमारे हुजूर से कोई गलती हुई नहीं हुई नहीं। और हुजूर बशर है कि नहीं? बशर है। तो अपनी तरफ से नुक्ता बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ लतीफ नुक्ता नहीं बल्कि कसीफ नुक्ता है, बहुत गंदा नुक्ता है। अल्लाह तबारक तआला इन हज़रात को अंबिया की अजमत को पहचानने की तौफीक नसीब करना है। अंबिया के जानशीन, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं। अंबिया के जानशीन सहाबे किराम हैं, और इन्होंने जब नबी से आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया तनकीद, आदम और अपने जमाने के जितने उलमा के सब पर तनकीद किया, किसी को तनकीद से बाला कर नहीं समझा और किसी को तनकीद के बगैर छोड़ा नहीं। सहाबा पे क्या तनकीद किया? हजरत मुआविया के बारे में लिखते हैं। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, बात लंबी है, कभी और कह दी जाएगी इंशाअल्लाह। मैं इतना कहता हूँ कि मुआविया के बारे में लिखते हैं। हजरत मुआविया खुद और उनके गवर्नर उनके हुक्म से बरसरे मिंबर सबको शर्म की बौछार करते थे। बताओ, आज कोई मुसलमान, आज का गया गुजरा मुसलमान मिंबर पर चढ़ के गाली दे सकता है? उस जमाने में सहाबा मौजूद है और कहते हैं हजरत गाली ही नहीं देते थे, सबको शब्द की बौछार करते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला सदाए खैर के बेहतरीन बदला दे। मौलाना तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उस्मानी ने जबरदस्त पकड़ की और लिखा कि आपने जो लिखा है कि हजरत मुआविया और उनके गवर्नर मिंबर पर, तो किसी तारीख की किसी किताब में मिंबर का लफ्ज़ रखा दीजिए, मिंबर को ही कहते थे। तो मौदूदी साहब के दो नाम आ ही गया, दो नाम आ ही गया, नाम लेना नहीं चाहता, क्या करूँ? बहरहाल मैंने नहीं मिला इरादा नाम आ गया, माफ कीजिएगा। अल्लाह का फिर इरादा होता है, इंसान का फिर मैंने तो नाम न लेने का इरादा कर लेती, शायद अल्लाह की हिम्मत इसी में नाम लिया जाए। बहरहाल मैं हो गया नाम मेरा इरादा ही सही। तो मौलाना तकी साहब ने कहा देखा दो किसी तारीख की किताब में कि मिंबर का लफ्ज़ है कि मिंबर पर हजरत मुआविया ने और हजरत अली ने गाली दी, हजरत मुआविया ने उनके गवर्नरों ने हजरत अली को गाली दी। उनके शागिर्द है गुलाम मलिक साहब, शागिर्द ही नहीं है, उनकी शख्सी गुलामी में मुब्तला, उनकी ज़हनी गुलामी इसको कहते हैं कि किसी आदमी की हर गलती को सही करने की कोशिश की जाए, किसी को इतना बड़ा मान लिया जाए कि उसकी हर गलती को सही करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, ये इस जमात का हादसा, ये इस जमात की शनाख्त है। वो कोई अपने पेशवा के सिलसिले में कोई गलती बर्दाश्त नहीं, सहाबा की गलती बर्दाश्त है, अंबिया की गलती बर्दाश्त है, लेकिन हमारे पेशवा साहब की गलती बर्दाश्त नहीं है। चुनांचे गुलाम मलिक साहब लिखते हैं, तलाश करते 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 बिदाया व निहाया में जो तारीख की बड़ी अहम तरीन किताब है, एक रवायत निकाली। उसमें है कि जब हजरत मुआविया हज करने गए तो हजरत साद इब्न वक्कास का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठ गए और चारपाई पर बैठकर वक़ात ही अली ने हजरत अली का कुछ तस्करा के वक़ा का तर्जुमा गीबत नहीं है, वक़ा का तर्जुमा बुरा भला नहीं, वक़ा के बहुत सारे माने होते हैं, जो है तेज कहना कुछ कहना। अब गुलाम मलिक साहब लिखते हैं चलो मिंबर नहीं साबित हुआ तो चारपाई तो साबित हो गई। यानी उनकी बात, मौदूदी साहब की बात तो सही होना है। अब सही करने में मिंबर को चारपाई कह दिया, पूरी दुनिया में कोई मिंबर को चारपाई नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मौदूदी साहब ने चारपाई को मिंबर कह दिया और बरसर मिंबर, लेकिन ऐन रोज़े रसूल के सामने
اور عین مسجد نبوی میں حضور کے سب سے بڑے لابطے کا سب وہ شخص کی بچا کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں وہ چارپائی روضہ اطہر میں نہیں تھی، وہ مسجد نبوی عین جو لگا رہے ہو اپنی فصاحت و بلاغت دکھا رہے ہو، تمہاری ساری فصاحت و بلاغت کا جواب قرآن خلاف کے خلافی ہے. جب خلاف لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، قلم بہت تیزی سے، اور جب کوئی مثبت بات کہتے ہیں تو کبھی چلتی ہی نہیں. جیسا کہ تمیم کے بارے تمیم لو میں احدا میں رکھا، تمیم جو ہے پڑھنے والے جانتے ہیں تمیم ملامت کے راستے میں قطع چلیے سے زیادہ تیز چلتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کے تمیم ہے ملامت کے راستے میں ان کا قدم خوب چلتا ہے. اسی طرح سے حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک طرف غور سے سنیے گا، ایک طرف حضرت عثمان پر جو ذمہ داری ڈالی گئی یعنی خلافت کی، حضرت عثمان اپنے پیش رووں کی صلاحیت کے حامل نہیں تھے، یعنی پیش رو حضرت ابوبکر عمر کی صلاحیت کے حامل نہیں. اس لیے ان کی کمزوری کے لیے اسلامی خلافت میں جاہلیت کو گھسانے کا موقع مل گیا. دوستو حضرت عثمان کی خلافت میں جاہلیت گھسائی. دوستو اگر جاہلیت گھساتی تو خلفائے راشدین میں ہوتے، اور ان کی خلافت کتنی کامیاب ہے. حضور نے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائیں گے اور اس قمیص کو کبھی اپنے سے مت اتارنا. وہ قمیص خلافت کی قمیص. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں تم اتنے لائق ہو کہ میں نبی ہو کر کہنا ہوں اپنی خلافت کو کبھی مت چھوڑنا. اور مودودی صاحب کہتے ہیں ان کی خلافت میں جاہلیت لگائی. میں کہتا ہوں یہ مودودی صاحب کی جاہلیت ہے، ان کے اندر جاہلیت لگائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جاہلیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں یہ سب کچھ نہ کہتا، لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ حق کے خلاف سب مل جاتے ہیں، حق کے خلاف سب متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں. یہ والے جملہ پہلے کرتے ہو، یہ والے سب سلامی میں ایک ہو گئے. اور میں آپ کو حیرت کی بات سناؤں گا. ایک بڑا بدتمیز انسان، بہت گمراہ انسان، جس کے حسب و نسب کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کی تقریر سننا بھی جائز نہیں ہے، جس کی تقریر اگر صحابہ کے اور خلفائے راشدین کے اور ائمہ اربعہ کے زمانے میں کوئی آدمی سنتا تو اس کو کوڑے سے مانا جاتا. وہ محمد علی مرزا انجینئر، محمد علی منتظر، انتہائی جاہل سب. کہاں پڑھا، کیا ہے کیا نہیں ہے، کبھی لگتا شیعہ ہے، کبھی لگتا قادیانی ہے. چنانچہ ابھی اس کا وہ چل رہا ہے اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ وہ تو حدیث میں ہے نا صحیح حدیث میں کہ امت محمدیہ کا چہرہ اور ان کے پیر میدان محشر میں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ اور وضو کے اعضاء پیر چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اسی چمک سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو پہچانے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چمک سے سرفراز. ہم محمد علی کیا ہے؟ محمد علی انجینئر لکھتا ہے کہ قادیانیوں کے چہرے بھی چمکیں گے، قادیانیوں کے چہرے بھی چمکیں گے. کچھ دن میں کہے گا شیعوں کے چہرے بھی چمکیں گے، کچھ دن میں کہے گا مشرکین کے چہرے بھی چمکیں گے، کچھ دن میں کہے گا نیتنیاہو کا بھی چہرہ چمکے گا. دوستو یہ تو حال ہے لوگوں کا. اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے. بتاؤ اس شخص کی تقریر آپ سنو گے یا نہیں سنو گے؟ ایمان خراب ہو جائے کب نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اس کی تقریر نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ہم میں سنوانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میں گیا تھا کوٹا میں، وہاں گیا ہے کوٹا میں، وہاں یہی لوگ تہجد کے وقت محمد علی انجینئر کی تقریر کو تمام مسلمانوں کے گھر میں بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی تہجد پڑھے تو تہجد کے بعد اسی سے سرفراز ہو، تہجد کے بعد اسی سے سرفراز ہو. وہ دوستو جس طرح سے کسی ہندین کا چہرہ صبح صبح دیکھ لو دن بھر خراب گزرے گا، اسی طرح سے محمد کی تقریر اگر سن لو انجینئر کی تو دن بھر تمہارا خراب ہی گزرے گا. لیکن یہ لوگ، یہی لوگ جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی تقریر جبکہ جانتے ہیں کہ وہ گمراہ آدمی، اس کی تقریر شیعہ کرے. کیوں؟ علماء دیوبند کو برا کرتا ہے، علماء دیوبند کو گالی دیتا ہے، علماء دیوبند کو تنقید کرتا ہے. تو یہ لوگ اسی سے تسلی حاصل کرتے ہیں دیوبندی ہو یا نہ ہو، کم سے کم علماء دیوبند کو گالی تو دے رہا ہے. تو اس چیز میں ہم مشترک ہیں، ہم بھی گالی دیتے ہیں، یہ بھی لوگ اس کی تقریر کو شیئر کرو. کیا اس کی تقریر شیئر کرنے سے حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی؟ اس کی تقریر شیئر کرنے سے حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی؟ اے دوستوں میں کہتا ہوں ہوش میں آؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں کے شر سے، فتنے سے اور ان لوگوں کے قید سے، مکر سے
اور صحابہ پر تنقید کرنے سے اور صحابہ پر تنقید کر کے اپنے اوپر بہت بڑے گناہوں کا وبال لینے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔